جی ناظرین السلام علیکم۔ آج بہت ساری خبریں ہیں، 5 خبریں ہیں جن پر ہم جلدی بات کریں گے۔ آزاد کشمیر میں الیکشن کیمپین شروع ہو چکی ہے۔ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا دھرنا، اس کی کیا سچویشن ہے، اس پر ہم بات کریں گے۔ شیر افضل مروت نے بڑا انٹرسٹنگ بیان دیا۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کے وکلاء کو اب تک 1 ارب روپیہ دے دیا گیا ہے۔ ساتھ ہم کچھ KPK میں تعلیم کی صورتحال پر بھی بات کریں گے۔ جیو نے اپنی ریٹن معافی مانگ لی ہے اور اخبارات میں شائع ہو گئی ہے۔ مذہبی حلقوں نے اس کو اپریشیٹ کیا ہے۔ اور تھوڑا سا ہم بات کریں گے کلائمیٹ چینج کی۔ مریم نواز نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ درجہ حرارت 55 تک جانے کا امکان ہے۔ 55 بہت خطرناک فگر ہے، تو اس میں کیا کچھ ہو سکتا ہے، ہمارے پاس حفاظتی اقدامات کیا ہیں، اس پر بات کریں گے۔ آپ سے درخواست ہے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہر ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ آزاد کشمیر کے الیکشن بھائی شروع ہو چکے ہوئے ہیں، اب کیمپین شروع ہو گئی ہے۔ یہ جس نے بھی یہ فیصلہ کیا ہے، بہترین فیصلہ کیا ہے کہ اس وقت الیکشن پوسٹ پون نہیں کرنے چاہیے۔ جوائنٹ ایکشن کمیٹی بہرحال ان کا دھرنا جاری ہے اور یورپ اور برطانیہ سے ان کو بڑی سپورٹ بھی مل رہی ہے۔ دھرنے میں لوگوں کی تعداد اب بہت کم ہو گئی ہے اور سیکیورٹی فورسز نے باوجود اس کے کہ بڑے نامناسب نعرے بھی لگے، CMH پر حملہ بھی کیا، ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا، بڑے تحمل اور برداشت سے اس سارے کام کو دیکھا اور اس کے اندر کوئی خطرناک ایکشن نہیں ہوا جس سے کوئی جانی نقصان ہوتا ہے۔ اچھا، دوسری جانب معاملہ جاری ہے جی کیمپین کا، اور مسلم لیگ نون جو ہے وہ کہہ رہی ہے جی کہ ہماری کیمپین بہت اچھی ہے اور فیڈرل میں بھی چونکہ ہماری حکومت ہے لہذا ہماری حکومت ہی بنے گی۔ یہی کچھ انہوں نے کہا تھا جی بی میں یہ سمجھا جاتا تھا جس کی فیڈرل میں حکومت ہے اسی کی GB میں بھی حکومت بنے گی، لیکن پیپلز پارٹی نے ایک بہت اچھی کیمپین کر کے اس تاثر کو ختم کر دیا اور پھر ہوا یہ کہ پیپلز پارٹی کی حکومت بن گئی، نون لیگ والے دیکھتے ہی رہ گئے۔ اب جو ہے کشمیر میں بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ نون لیگ کی حکومت بنے گی۔ خواجہ سعد رفیق اور جو ہے کیپٹن صفدر ہمیں کیمپین کرتے ہوئے نظر آئے، اچھی کیمپین کر رہے ہیں۔ ٹوٹل کشمیر میں 45 نشستیں ہیں جس میں سے 33 کشمیر کے اندر ہیں، 12 مہاجرین کی نشستیں ہیں جن پر جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا بڑا اختلاف ہے۔ اب ساری پارٹیاں دعوے کر رہی ہیں۔ مسلم لیگ نون نے دعویٰ کیا ہے کہ 22 جو 33 نشستیں ہیں ان میں سے 22 پر ان کی پوزیشن سٹرونگ ہے اور ان 22 میں سے کم از کم 18 نشستیں یہ جیتنے کی پوزیشن میں ہیں۔ پیپلز پارٹی کیمپین اتنی اگریسو نہیں نظر آ رہی کشمیر میں جتنی کہ جوائنٹ GB میں تھی، لیکن IPP بڑی محنت سے کیمپین کر رہے ہیں۔ استحکام پاکستان پارٹی جو ہے انہوں نے ٹوٹل 45 میں سے 38 نشستوں پر اپنے امیدوار کھڑے کیے ہیں اور ان کے خیال میں ہم لوگوں کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ ہم بڑی تعداد میں نشستیں حاصل کریں گے۔ انہوں نے کمال یہ کیا ہے، انہوں نے وہ والی پالیٹکس نہیں کی، گراس روٹ پالیٹکس ہی، انہوں نے الیکٹیبل خرید لیے ہیں اور سردار تنویر الیاس بھی اس میں شامل ہو گئے ہیں اور یہ ان کی اسٹریٹجی ہے۔ دیکھتے ہیں کہ اب لوگ پارٹی کے نام سے چلتے ہیں یا پھر بات ہوتی ہے اس بات کی کہ وہ کسی نظریے پر چلتے ہیں یا پھر الیکٹیبلز کو ووٹ دیتے ہیں۔ یہ آئندہ دنوں میں پتہ چلے گا، لیکن ابھی تک جو اچھا فیصلہ یہ ہے، جب اس طرح کا کرائسس آئے جیسے جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا آ گیا ہوا ہے، اس کا حل پولیٹیکل چیزوں میں ہی پوشیدہ ہوتا ہے۔ اب جو بھی جیتتا ہے، اس بات سے قطع نظر کہ کون جیتتا ہے، اس کو حکومت بنانے دی جائے۔ عوام کے نمائندوں میں کے پاس جب حکومت آتی ہے وہ بہتر فیصلہ ساز ہوتے ہیں، وہ اس طرح کی چیزوں کو کنٹرول کر لیں گے اور میرے خیال میں ریاست پاکستان کے ساتھ محبت کا وہ ثبوت دیں گے جو ہمیشہ سے کشمیری دیتے رہے ہیں۔ شیر افضل مروت صاحب نے کہا جی کہ بھائی عمران خان کے وکلاء کو 1 ارب روپیہ اب تک دیا جا چکا ہے۔ شیر افضل مروت صاحب بڑے دلچسپ آدمی ہیں، میں نہیں مانتا کہ 1 ارب روپیہ والی بات ٹھیک ہوگی، کیونکہ یہ ہم اس پارٹی کی بات کر رہے ہیں کہ جس کے سربراہ نے کبھی کسی کو چائے بھی نہیں پلائی اور اس پہ وہ فخر کرتے ہیں کہ کسی رپورٹر یا اینکر کو سامنے بٹھا کے خود پورا ناشتہ کر کے اسے پوچھے بغیر ہی وہ پارٹی چلاتے رہے ہیں۔ ان کے گھر کا خرچہ
جو ہے وہ جہانگیر ترین اور علیم خان چلاتے رہے ہیں۔ علیمہ خان نے کوئی کاروبار نہیں کیا، لیکن بیرون ملک ان کی بڑی جائیدادیں تھیں۔ اس پارٹی سے آپ یہ توقع کر رہے ہیں کہ وہ 1 ارب روپیہ وکیلوں کو دے دے گا، یہ ممکن نہیں ہے۔ لاجک اس بات کو تسلیم نہیں کرتی۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ تحریک انصاف میں اچانک وکلاء کی ایک بڑی تعداد شامل ہو گئی۔ میں تو نہیں جانتا تھا، پہلے بیرسٹر گوہر کو اور سلمان اکرم راجہ کو جانتے تھے، لیکن تحریک انصاف کے حوالے سے نہیں جانتے تھے، اور بہت سارے وکیل اس میں شامل ہو گئے، جس میں شیخ افضل مروت بھی ہیں۔ اور ان کو لوگوں نے کہا کہ اس لیے شامل کیا گیا کہ آگے عمران خان کے بہت سارے مقدمات ہیں، اور ان مقدمات میں عمران خان کے لیے اگر کسی نے لڑنا ہے تو کیسز لڑنے ہیں تو ان وکیلوں نے لڑنے ہیں۔ اب آپ خود سوچئے کہ سلمان اکرم راجہ یا بیرسٹر صاحب جو ہیں، کوئی وہ اس پوزیشن میں ہیں پارٹی میں کہ عمران خان سے کے لیے جو مقدمہ لڑیں اس کی فیس طلب کر سکیں؟ ممکن ہی نہیں ہے، نہ ان کی جرت ہے۔ اس پر آگے دیکھتے ہیں، لیکن میرے خیال میں یہ دعویٰ ایسے ہی ہے۔ KPK میں آپ نے ایک بل دیکھا جس میں بہت زیادہ مراعات کا اعلان کیا گیا اپنے ہی لوگوں کے لیے، MPs کے لیے۔ پہلے اس کا الزام ڈلا صرف اور صرف PTI پہ، لیکن آہستہ آہستہ بات کھلی کہ اس میں تو ساری جماعتوں کے لوگ شامل ہیں، نون لیگ کے لوگ بھی سر فہرست ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب بھی اپنا مفاد ہوتا ہے یہ سارے لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ جیسے بجلی کے جو کارخانے لگے ہوئے ہیں ہمارے پاس، اس کے اندر بھی ساری پارٹیوں کے لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کے عوام کی زندگی عذاب کی ہے۔ شوگر کارٹل بہت بڑا، اس میں ساری پارٹیوں کے لوگ شامل ہیں، لیکن ان کا پبلک فیس اور ہے، پرائیویٹ فیس یہ ہے کہ وہ کسی بھی ایک دوسرے کے مفادات پر آنچ نہیں آنے دیتے۔ KPK میں جو حال ہو رہا ہے تعلیم کا، وائس چانسلرز یونیورسٹیوں کی زمینیں بیچی جا رہی ہیں، وائس چانسلرز کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم نے جو ہے ہمارے ہاتھ کھڑے ہیں اور ہمارے پاس فیس دینے کے، لوگوں کو تنخواہ دینے کے پیسے نہیں ہیں۔ تو یہ وہ وزیر اعلیٰ جو ٹک ٹاک بنا رہے ہیں ان کو خیال ہونا چاہیے کہ اصل میں 4 کروڑ لوگوں کی ذمہ داری ان پہ ہے۔ تو خدا کے لیے ان لوگوں کی ذمہ داری کے بارے میں سوچیں اور ان کے لیے کوئی کام کریں۔ صرف ٹک ٹاک بنانے سے صوبے نہیں چلتے۔ اب ذرا بات کر لیتے ہیں جیو کی معافی کی۔ جیو پاکستان کا بہت بڑا چینل ہے، آپ ڈیجیٹل میں دیکھ لیں، ٹیلی ویژن میں دیکھ لیں، انٹرٹینمنٹ میں دیکھ لیں، ہر جگہ جیو ٹاپ پر ہے۔ جیو سے ایک غلطی ہو گئی، اور وہ غلطی سنگین تھی، اور 10 محرم کو 7 بجے ان کا ایک پروگرام چلا جس میں 5 سے 7 سیکنڈ کا ایک ویژول چلا جو نامناسب تھا، اور اس کے اوپر جیو کو بند کر دیا گیا۔ انہوں نے معافی مانگ لی، اب انہوں نے اخبار میں وہ معافی شائع کروا دی ہے، تو جس کو مذہبی حلقوں نے بہت پسند کیا ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ چونکہ وہ معافی غیر مشروط ہے اس کو تسلیم کر لیا جائے گا اور کچھ دنوں تک جیو کو کھول دیا جائے گا۔ کلائمیٹ چینج کے حوالے سے مریم نواز نے بات کی ہے کہ کلائمیٹ گرمی 55 تک بھی پہنچ سکتی ہے، 55 ڈگری سینٹی گریڈ، جو کہ بہت بڑا نمبر ہے۔ تو خدا کے لیے بھائی یہ جو ہے اس کے لیے تیاری کر لیں، سیلاب کا بھی خطرہ ہے، انڈیا اور چائنا میں بہت تباہی آئی ہے، اور 55 ڈگری سینٹی گریڈ اگر یہ خبر درست ہے تو اس میں تو گاڑیاں پگھل جاتی ہیں۔ انسانوں کی حفاظت کا ہم نے کیا انتظام کیا ہے اس کے بارے میں کسی کو کوئی خبر نہیں ہے۔ جتنی تباہیاں چائنا میں اور انڈیا میں سیلاب سے آئی ہیں اس کے حوالے سے ہم نے، اگر وہ خدا نخواستہ پاکستان میں آ گیا تو ہم نے کیا انتظام کیا؟ زیرو۔ تو خدا کے لیے صوبائی اور قومی حکومتیں اس بارے میں سوچیں، ورنہ بڑا نقصان ہوگا۔ فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔